السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایمان کی طاقت اور نصیب کرے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر کام کو نیک بنا دے، ویسے ہی کرتے جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے کاموں کو۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہر کام جو ہم کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کام کو قبول کر لیا۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ علم میں اضافے کی دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب علم کی کمی ہوتی ہے تو پھر انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے، اور آخر میں پھر ملتا بھی کچھ نہیں، یعنی زیرو رزلٹ ہوتا ہے اس کا، یا مائنس میں چلا جاتا ہے رزلٹ۔ لیکن علم کی وجہ سے انسان کی بہت ساری ریسورسز جو ہیں وہ صحیح چینل پہ لگ جاتے ہیں، اور ان کا رزلٹ کے طور پہ دنیا یا آخرت کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ آمین۔ آپ اور ہم سب ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ بہترین دعا ہے۔ اس دعا میں ایک چیز جو ہم نے مانگی ہے، اور ہم نے کیا کہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو دکھائے رب، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور آگے اس کی ایکسپلینیشن کیا ملتی ہے کہ انعام اللہ تعالیٰ کا ایمان اور دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن پہ تو نے انعام کیا ان کا راستہ ہمیں بھی دکھا دے، تاکہ ہم بھی اسی کنفرمڈ سکسیسفل راستے کے اوپر چلیں اور ہم ٹھوکریں نہ کھائیں۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کا راستہ ہم کو بالکل نہیں چاہیے۔ ایک تو جو جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا کانسیکوینس اللہ کے غضب کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی ان کو سزا دی جاتی ہے اس گناہ کی۔ ہم نے وہ نہیں بننا، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غضب دلانے والا نہیں بننا، ایسے نافرمانیاں نہیں کرنی جس کی وجہ سے سزا لازم ہو۔ اور دوسرا ہم نے کیا نہیں بننا؟ ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ضالین میں سے نہیں ہونا، وہ جو راستہ بھٹک گئے ہیں، جو دل کی خواہشات پر چلتے ہیں، جو علم حاصل بھی نہیں کرتے اور علم ان کے پاس ہے بھی نہیں اور ان کو کوئی چاہت بھی نہیں، اور وہ بھٹکے پھرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ وہ نہیں ہم نے بننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ گمراہی ہم کو نہیں چاہیے۔ اب جیسے ہی کوئی فیسٹیولز آتے ہیں نا، یہ ویلنٹائنز ڈے آتا ہے، ہیلووین آتا ہے، تو جن کے دل میں تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا، وہ دوسروں کو بچانے کی بھی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ نے نیکی کے کام کرنے، اپنا پیسہ صحیح جگہ پر لگائیں، یہ آپ کے حق حلال کی کمائی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، ایسی چیزوں کا پیچھا نہ کریں جن میں جا کر نقصان کا اندیشہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو سالڈ چیزیں بتائیں کہ خوشی کس چیز پر منائی جاتی ہے، سیلیبریشن کیوں کی جاتی ہے، کون سی نیکی، کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہم نے کچھ چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نیکی کو ہی سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ فضول اور بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا، لغو چیزوں میں نہیں پڑتا، اپنے مال کو شیطانی کاموں میں ضائع نہیں کرتا، اور ان شیطانی کاموں کو یا ان فضول کاموں کو ہلکا بھی نہیں لیتا، یعنی ایسا نہیں کہتا کہ چلو کیا ہو گیا، جب ساری دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ نہیں، عقل مند اور دور اندیش انسان اس کی چھوٹی چھوٹی مائنر چیزوں کے اوپر بھی غور کرتا ہے، ہر چیز کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن دیکھتا ہے، کس بیس کے اوپر یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں بچوں کو اس چیز کی اجازت دیتا ہوں تو آگے جا کے بچوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا، وہ کس کس چیز کو الاؤ کرتے جائیں گے،
بچے بھی الاؤ کرتے جاتے ہیں نا، ماں باپ نے اتنی بڑی چیز الاؤ کر دی تو پھر آگے چل کے ان کی زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جس کی اجازت وہ دیتے جائیں گے، اور وہ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اجازت دی، الاؤ کیا کہ ہم طرح کے فیسٹیولز میں حصہ لیں، چاہے وہ ہمارے دین اور ایمان سے ٹکراتے ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوں، بس وہ اٹینڈ کرنے، اور یہ نہ دیکھیں، جب ماں باپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی چیز کی بیس کیا ہے تو پھر بچے اس سے بڑھ کر ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ زمانہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو تھنکرز نہیں بناتے، دوز پیپل ہو پونڈر، ہو آر فار سائٹڈ، تو پھر ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ آگے جا کے ایمان کی حفاظت ہوگی، الا ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بہتری چاہے تو اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایمان اور عقیدے کی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں؟ کیا وہ واپس پلٹ کے آ سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں آ سکتے۔ برزخ میں جانے کے بعد کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ کہ ہوتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے، جبکہ انسان کے پاس کافی مال ہو اور اپنے بچوں کو تھیلے دے کے اور لوگوں کے گھروں اور دروازوں کے آگے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دے، اور وہی کینڈیز پھر کبھی ایک کونے میں گری ہوں، کبھی کچھ کپڑوں میں ملیدہ ہوئی ہوں، کہیں یہاں پر پگھلی ہوں، کہیں وہاں پر پگھلی ہوں، کسی سے پیٹ خراب ہو رہا ہو، کسی سے الٹی آ رہی ہو، یو نیور نو کہ وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو۔ بہت سارے لوگ شرارتیں بھی ایسی کرتے ہیں، انہی دنوں میں ان کو شرارتیں بھی سوچتی ہیں اور وہ ایسے کام کر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ جو بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم کو فیسٹیول چاہیے، چونکہ ہم کو سیلیبریشن چاہیے، چونکہ ہم کو اپنے دل کی بات ماننی ہے، ہمیں دل چاہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو ذرا انجوائے کرنے دیں، تو دیر آر سو مینی ادر تھنگس ٹو بی انجوائڈ، لائک اگر آپ سوچنے لگ جائیں گے انجوائمنٹ 1000 طرح کی ہوتی ہے، آپ وہ کروا سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر آپ غور و فکر فرمائیں گے تو آپ کو وہ انجوائمنٹ کے طریقے بھی سمجھ آ جائیں گے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے ہوں گے، خوشیوں والے ہوں گے۔ اس میں پیسہ لگا کے آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو اچھی ویلیوز دیں گے، اچھی ویلیوز دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں نہیں مانگنا، آپ نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا بیٹا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ جب بچہ ایک سے دوسری چیز کسی کے پاس سے مانگ لیتا ہے، کسی کے گھر میں ہم مہمان جاتے ہیں، ایک سے دوسری چیز مانگ لیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، کیوں مانگا آپ نے؟ کیوں مانگا آپ نے؟ گھر آ کے بھی تو کھا سکتے تھے، گھر میں کتنی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ نہیں مانگنا میرے بیٹے اپنے منہ سے، کیونکہ مانگنا گندی بات ہے، بری بات ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو تھینک یو بولا کرو، لیکن آپ نے کسی کو بیگ نہیں کرنا۔ لیکن اس فیسٹیول میں ہم اپنے بچوں کو تھیلے دے کے، عجیب و غریب کاسٹیومز پہنا کے اور لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ مانگو، سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کہ نہیں مانگنا آپ نے، اور ایک جگہ پہ ہم خود ان کو مانگنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں نا کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا۔ تو اپنی اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی عزت کو، بچوں کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں تھنکرز بننا پڑے گا، ہمیں غور فکر کرنا پڑے گا۔ ہم گو ود دا فلو والے لوگ نہیں ہوں گے، ہم فالوورز نہیں ہوں گے، ہم لیڈرز ہیں۔ ہم نے لوگوں کو راہ دکھانا ہے کہ سچ اور حق اور ایک کارآمد اور ایک پروڈکٹیو زندگی کیا ہوتی ہے، اور ایک لغو اور بیکار کی زندگی گزارنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ لیکن یہ تبھی ہم بتا سکیں گے جب ہم خود پورے یقین کے ساتھ ایک زندگی گزار رہے ہیں اور علم ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے اور تھوڑی سی ریسرچ کرنے سے اور تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے اور اس چیز کو ایکسپلین کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور کافی ساری ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے ان کے، اور وہ اپنی زندگی میں بہترین ویلیوز کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ ان کی نسلوں میں یہ خیر جائے گی جس میں عزت نفس ہوگی اور دینے کا کانسیپٹ ہوگا، لینے کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔